بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فقہ طہارت کا ایک نہایت باریک لیکن اہم مسئلہ سیکھیں گے، جسے جاننے سے وضو کے کئی مسائل خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مستعمل پانی کیا ہے؟ غیر مستعمل پانی کیا ہے؟ اور ان دونوں کا وضو میں کیا اثر پڑتا ہے؟ اسی اصول کو سمجھنے کے بعد ہم ایک عام رائج عمل کا بھی جائزہ لیں گے، یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرتے وقت انہیں کھینچ کر ہاتھ کی پشت تک لے جانا۔ پہلے ہم مستعمل پانی کے بارے میں جانیں گے کہ مستعمل پانی کیا ہے۔ فقہ حنفی میں جس پانی سے عبادت طہارت ادا کی جا چکی ہو وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے۔ مثلاً وضو کرتے ہوئے چہرہ جس پانی سے دھویا اور وہ پانی چہرے سے ٹپک گیا، وہ پانی مستعمل ہے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے کے بعد جو پانی ہاتھوں سے جدا ہو گیا وہ پانی بھی مستعمل ہے۔ مستعمل کا مطلب ہے استعمال کیا گیا۔ غیر مستعمل پانی کیا ہے؟ جو پانی ابھی تک وضو یا غسل میں استعمال نہ ہوا ہو وہ غیر مستعمل پانی ہے، جیسے نل کا پانی، ٹینکی کا پانی، بارش کا پانی، کنویں کا پانی۔ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جاتا ہے۔ اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں تو کیا ہاتھ بھی مستعمل ہو جاتے ہیں؟ فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ ہاتھ وضو کے عمل میں استعمال ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا سنت ہے۔ اسی وجہ سے نور الاضاء میں وضو کی سنتوں میں یہ بات مذکور ہے کہ سر کے مسح کے لیے تازہ پانی لیا جائے۔ اب ہم وضو کی ایک ایسی سنت کے بارے میں بات کریں گے جسے تقریباً ہر مسلمان روزانہ ادا کرتا ہے، لیکن اس کے ایک باریک فقہی مسئلے سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے سر کا مسح کرنا، گردن کا مسح، کانوں کا مسح، انگلیوں کا خلال۔ وضو میں سر کا مسح سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں ہاتھ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کریں اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھیں، ہاتھوں کو سر پر پھیرتے ہوئے گردن کی طرف لے جائیں۔ اور کانوں کا مسح کہ اسی نمی سے اگر ہاتھ خشک نہ ہوئے ہوں، شہادت کی انگلیوں سے کانوں اور اندرونی حصے کا اور انگوٹھوں سے کانوں کے بیرونی حصے کا مسح کریں۔ گردن کا مسح حنفی فقہ میں ہاتھوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرنا مستحب بتایا گیا ہے، لیکن گلے کا مسح سنت سے ثابت نہیں، یعنی سامنے والا حصہ۔ یہاں جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اکثر خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گردن کا مسح کرنے کے بعد سامنے گلے والے حصے کو بھی انہی ہاتھوں سے مسح کرتی ہیں۔ ایک تو گلے کا مسح سنت سے ثابت نہیں، دوسرا وہ انہی مستعمل انگلیوں سے گلے کا مسح کرتی ہیں جو کہ مکروہ ہے۔ اسی طرح
ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرتے وقت جو اکثر غلطی سامنے نظر آتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرتے وقت انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر انہیں کھینچتے ہوئے ہاتھ کی پشت تک لے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی سنت طریقہ ہے؟ صرف انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرنا کافی ہے یا ان کو کھینچ کر پشت تک لے آنا؟ خلال کیا ہے؟ خلال کا مطلب ہے انگلیوں کے درمیان پانی پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ اس لیے خلال کرنا وضو کی سنتوں میں شامل ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انگلیاں ایک دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں پرو کر انہیں انگلیوں کے درمیان کے خلا کے اختتام سے نکال لیا جائے، نہ کہ ان کو کھینچتے ہوئے پشت تک لایا جائے، کیونکہ انگلیاں جب انگلیوں میں پیوست ہوتی ہیں اور خلال ان کا مکمل ہوتا ہے تو ان کو جب ہم کھینچ کے پشت تک لے کر آتے ہیں، ہاتھوں کی پشت تک جب لے کر آتے ہیں تو وہ مستعمل انگلیاں پہلے سے دھلے ہوئے ہاتھ کی پشت پر دوبارہ استعمال ہوتی ہیں، اور یہی بات مکروہ ہے، اور یہ ایک نہایت باریک مسئلہ ہے۔ فقہ حنفی میں وضو میں استعمال ہونے والے عضو کو دوبارہ استعمال کرنا مکروہ ہے۔ یہی بات سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے جو کہ اکثر ہمارے دیکھنے میں آتی ہے، تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ شریعت نے جہاں پر ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہمیں رک جانا چاہیے۔ جو چیزیں مکروہ ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو چیزیں جائز ہیں ان میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہے تو کریں ان کو یا ہم چھوڑ دیں۔ دونوں صورتوں میں ہمیں گناہ نہیں ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن مکروہ چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ مسئلہ مزید اور لوگوں تک بھی پہنچے اور لوگ بھی اس کو جانیں۔ چلتے چلتے ایک بات کہتی جاؤں کہ ہمیں دوسروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ یہ طریقہ سیکھ کر ہی چلتے ہیں، لیکن جب معتبر فقہی کتابوں سے صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے عمل کو سنت کے زیادہ قریب کر لیا جائے۔ السلام علیکم۔